يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 2005، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت تھی، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا جس کے دونوں نتھوں سے خون جاری تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کو کیا ہوا ہے، اس بچے کو کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کو گلے آئے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کے گروہ، تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ کوئی عورت اس کے بچے کو گلے آئے ہوئے ہوں یا سر پہ درد ہو تو وہ قسط ہندی لے کے اس کو 7 مرتبہ پانی میں گھولو اور اس کے گلے میں ٹپکا دو۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے ایسا ہی کیا، بچہ ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور حدیث ہے 2006، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو کلائیوں کو کھڑا رکھتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی۔ ایک اور حدیث ہے 2006، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثقیف کے وقت وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ملک ٹھنڈا ہے، وہاں غسل کیسے کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہرحال میں تو اپنے سر پہ 3 مرتبہ پانی ڈالتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 2008، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ کرام نے صفا مروہ کے درمیان صرف ایک ہی طواف کیا تھا، وہی پہلا طواف چکر لگایا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 2009، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب احد کا دن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان شہداء پہ کھڑے ہوئے جو اس دن شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو خون کے ساتھ ہی لپیٹ دو۔ میں وہاں موجود تھا، بس 2 اور 3 آدمی کو ایک قبر میں دفن کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے ان میں سے قرآن کا قاری کون ہے، اس کو مقدم کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا باپ اور چچا کو اس دن ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 2010، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا، میں نے اس میں گھر دیکھا، اس میں سے آواز سنی، عرض کی گئی یہ ابن خطاب کا ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس میں داخل ہوں، بس مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ پہ غیرت کروں گا؟ ایک اور حدیث ہے 2012، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم میں سے ایک آدمی کے یہاں بچہ پیدا ہوا، اس کا نام قاسم رکھا۔ ہم نے کہا ہم اس کی کنیت ابو قاسم نہیں رکھنے دیں گے۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اس کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عبد الرحمن رکھا۔ ایک اور حدیث ہے 2013، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھایا اور نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر و عمر و عثمان نے گوشت کھایا اور نماز پڑھی لیکن وضو نہیں کیا۔ ایک اور حدیث ہے 2014، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بیمار تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چل کے میری عیادت کے لیے میرے پاس آئے۔ مجھے دونوں نے غشی کی حالت میں پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، مجھ پہ اس کا پانی ڈالا، میں افاقہ کی حالت میں ہو گیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مال کا کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ میراث کی آیت نازل ہوئی یوصیکم اللہ فی اولادکم، سورہ نساء نمبر 11۔ ایک اور حدیث ہے 2015، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اگر بحرین سے مال آیا تو میں آپ کو اتنا دوں گا۔ راوی حدیث حضرت سفیان نے ہمیں 3 چلو دیکھا، بحرین سے مال نہیں آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ جب بحرین سے مال آیا
تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا یا آپ پہ کسی کا قرض ہو تو وہ آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آیا، میں نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا، پھر میں اس کے بعد آیا، میں نے مانگا تو مجھے نہیں دیا، پھر میں تیسری مرتبہ آیا تو میں نے آپ سے مانگا تو آپ نے مجھے نہیں دیا، میں نے مانگا آپ نے مجھے نہیں دیا، اب آپ نے دیا ہے، آپ نے میرے ساتھ بخل کیا ہے، بخل سے زیادہ کون سی بیماری؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا میں نے آپ سے روکا نہیں تھا، میں آپ کو دینا چاہتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 201 سے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی کی مثال روایت ہے، مگر انہوں نے فرمایا میرے لیے اس نے چلو بھرا تو میں نے اس کو گنا تو اس میں انہیں 500 پایا، بس آپ نے فرمایا 2 مثل اور لے لو۔ ایک اور حدیث ہے 2017، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے باپ کو احد میں قتل کیا گیا، میں ان کے پاس آیا، ان کا مسئلہ کیا گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھا گیا، میں نے چاہا کہ ان کے چہرے سے پردہ اٹھاؤں، میری قوم نے مجھے منع کر دیا، 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھانے کا حکم دیا۔ حضرت سفیان راوی حدیث فرماتے ہیں گویا ایک رونے کی سی آواز سنی، کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی عمر کی بیٹی یا عمر کی بہن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیوں روتی ہے؟ یا یہ فرمایا تو نہ رو، اس کو فرشتے مسلسل اپنے پروں کے ساتھ گھیرے ہوئے ہیں یہاں تک کہ اٹھا لیا جائے گا، یعنی جنازہ۔ ایک اور حدیث ہے 201 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خندق کے دن فرمایا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیش ہونے کے لیے کہا، پھر آپ نے لوگوں کو بھارا، پھر حضرت زبیر نے اپنے آپ کو پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا خاص مددگار ہوتا ہے، میرا خاص مددگار زبیر ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2019 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ بھٹی کی طرح ہے، پلیدی کو دور کرتا ہے اور پانی کو باقی رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2020 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی تھا، وہ کہتا تھا جو آدمی اپنی بیوی کے پیچھے سے آگے والے راستے میں وطی کرے وہ بچہ بھینگا ہوگا۔ یہ آیت نازل ہوئی تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں تو جہاں سے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ، سورہ البقرہ 223۔ ایک اور حدیث ہے 2021 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حیوان کی 2 حیوانوں کے ساتھ بیع کرنے میں حرج نہیں، شرط یہ ہے کہ نقد و ادھار میں بھلائی نہیں۔ ایک اور حدیث ہے 2022 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے کپڑے گندے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ایسی چیز نہیں پاتا جس کے ساتھ اپنے کپڑے صاف کر لے؟ ایک آدمی کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ کوئی چیز نہیں ایسی پاتا جس کے ساتھ اپنے بالوں کو سنوارے؟ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 2023 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف 9 سال ٹھہرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا، پھر صحابہ کرام نے حج کرنے کا اعلان کیا۔ جب ذوالحیہ کے مقام پہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تو غسل کر اپنی شرمگاہ پہ کپڑا رکھ لو اور احرام باندھ لو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سیدھا بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، ہم نے بھی احرام باندھا، ہم نے جانا کہ ہم صرف حج کے لیے آئے ہیں اور اسی کے لیے نکلے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہی تھے کہ قرآن نازل ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کو جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کر رہے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آگے پیچھے دائیں بائیں جانب دیکھا، دور تک میری نگاہ جہاں تک جا رہی تھی صحابہ کرام پیدل و سوار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک الی آخر۔ جب ہم مکہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ کیا اور 3 مرتبہ طواف میں سعی کی یعنی دوڑے اور 4 مرتبہ چلے۔
جب طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم تک کی طرف چلے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، سورہ البقرہ 256۔ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نفل ادا فرمائے۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں میرے باپ فرماتے تھے کہ آپ نے ان 2 رکعتوں میں توحید والی آیت پڑھی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ یہ بات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر نہیں کی کہ آپ نے توحید والی صورتیں پڑھی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس آئے، اس کو بوسہ دیا، پھر صفا کی طرف چلے اور فرمایا ہم اس کی ابتدا ایسے کریں گے جیسے اللہ عز و جل نے فرمایا ان الصفا الی آخر، سورہ بقرہ 185۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہ چڑھے یہاں تک کہ بیت اللہ نظر آنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اللہ اکبر کہا اور کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر 3 مرتبہ کہا۔ پھر اس میں دعا کی، پھر صفا سے اترے، پھر پیدل چلے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک وادی المسیل میں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی جاری رکھی یہاں تک کہ آپ نے وادی مسیل سے اپنے قدموں کو بلند فرمایا۔ چلتے چلتے آپ مروہ پہ آئے اور مروہ پہ چڑھ گئے یہاں تک کہ بیت اللہ شریف سامنے نظر آنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح 7 چکر لگائے اور فرمائے جس کے پاس قربانی کے جانور نہیں وہ احرام کھول لیا، اور جس کے پاس ہدی ہے وہ احرام باندھے رکھے، کیونکہ اگر میری پاس بھی ہدی نہ ہوتی تو یقیناً میں بھی اپنا احرام کھول دیتا، اور اگرچہ میرے پیچھے کتنا ہی ضروری کام نہ پڑ جائے میں پیچھے نہیں جاؤں گا، میں نے عمرہ کا احرام باندھا ہے۔ راوی کا بیان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا علی تم نے کس چیز سے تحلیل کی ہے؟ وہ بولے میں نے دعا کی ہے اللہ میں اسی چیز سے تحلیل کروں گا جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحلیل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ہدی ہے تو احرام نہ کھولنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے میں فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اس حال میں کہ انہوں نے سرما ڈالا ہوا تھا اور رنگدار کپڑے زیر تن کیے ہوئے تھے، سو میں نے ان سے کہا آپ کو اس چیز کا حکم کس نے دیا؟ انہوں نے کہا میرے والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا۔ راوی کا بیان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عراق کوفے میں تھے تو کہا کرتے تھے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس حال میں کہ فاطمہ پہ ناراض تھا، جو انہوں نے کہا اس کی تصدیق کروانا چاہتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ نے سچ کہا، میں نے اسے حکم فرمایا تھا۔ راوی کا بیان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے، جو رہ گئے تھے 100 میں سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہر کیے، پھر ہر قربانی کا ایک گوشت کا ٹکڑا لیا، پھر سب کو پکایا، گوشت کھایا، شوربہ پیا۔ سو سراقہ بن مالک بن ہاشم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ عمرے کو حج میں شامل کرنا ہمارے اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ عمرہ حج میں داخل ہو گیا اور اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے اشارہ کیا کہ ایسے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔